بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ واقعہ جنت کی سب سے خوبصورت حور لائبہ کا ہے جو تمام حوروں کی سردار ہے، اور جب اسے جنت میں اپنے ساتھی کا پتہ چل جاتا ہے جس سے جنت میں اس کا نکاح ہوگا تو وہ رونے لگ جاتی ہے اور اللہ جل جلالہ سے شکوہ کرنے لگ جاتی ہے کہ یا اللہ تو نے کس کو جنت میں میرا ساتھی بنا دیا ہے۔ وہ اپنے جنتی خاوند پر ناشکری کا اظہار کیوں کرتی ہے؟ آئیے دوستو جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ معراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے جنت میں رونے کی آواز سنی۔ پھر آپ علیہ السلام نے جبرائیل امین سے فرمایا، اے جبرائیل امین، یہ کون رو رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جب آس پاس دیکھا تو اسے ایک حور نظر آئی جو رو رہی تھی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس حور کے پاس گئے اور اس سے کہا، اے حور، یہ تو نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ حور کہنے لگی کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں مجھ پر پڑے اور میں اپنا حال دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے کی سعادت حاصل کروں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور حور کی یہ بات بتا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی تو وہ حور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا جل جلالہ نے مجھے جنت کی حوروں میں سب سے زیادہ خوبصورت ملکہ بنایا ہے۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والی کی آنکھیں خیرہ ہو جائے اور جنت میں دور دور تک اجالا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حور، پھر تمہاری رونے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں رو رہی ہو تم؟ وہ حور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دفعہ اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ قیامت کے دن حور کو کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا اور میرا بھی کوئی ساتھی ضرور ہوگا۔ تو پھر میں نے خدا جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے خدا، تو بڑا مہربان ہے، تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا ہے۔ اے خدا، اب میری صرف ایک خواہش ہے، اے پروردگار تو اسے بھی پورا کر دے۔ اے خدا جل جلالہ، آپ مجھے ابھی سے بتا دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا جس سے جنت میں میرا نکاح ہوگا۔ تو خدا جل جلالہ نے میری دعا قبول فرمائی اور فرمایا، اے حور، یہ جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو، تجھے تیرا ساتھی نظر آ جائے گا۔ پھر وہ حور مزید کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں آئینے کی طرف بڑھی اور آئینے میں دیکھا تو میرے دل پر بجلی گری، اور اس دن سے لے کر آج تک میں بہت بے چین ہوں اور غم کی وجہ سے میں یوں رو رہی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حور، اپنے ساتھی کو دیکھ کر تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ حور کہنے لگی، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک سیاہ فام شخص کے ساتھ میرا جوڑا بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ کیوں میرا جوڑا بنایا گیا؟ میں کیسے اس کے ساتھ رہوں گی جس کا صرف تصور ہی میرے دل کو وحشتناک کر دیتا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اے حور، اپنے ساتھی کا حلیہ بیان کرو جو تم نے آئینے میں دیکھا۔ حور کہنے لگی، وہ سر سے پاؤں تک سیاہ ہے، اس کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں اور چوڑے دانت ہیں، اس کے لمبا چہرہ ہے اس کا، اور اس کی آنکھیں چھوٹی ہے۔ جیسے حور نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا حلیہ بتانا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور جلال سے اسے دیکھتے ہوئے فرمایا، تو نے جو حلیہ بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے، تم اس کو پا کر اپنی کم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے اور تو رو رہی ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ بلال تو میرا عاشق ہے
اسے میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی ہے۔ بلال تو اس شان والا ہے کہ قیامت کے دن اس کے جسم کی سیاہی جنت کے رخساروں پر تقسیم کی جائے گی، اور وہ ایک ایسا عاشق ہے کہ اس پر ہر خواہش نے منہ پیر لیا ہے۔ اے حور، اپنے حسن و جمال پر اتنا غرور مت کر کہ 70,000 نقاب الٹ کر میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے ناپسند کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر وہ حور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری معذرت قبول فرما دے، مجھے وہی بلال پسند ہے، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق میرے حصے میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حور کی معذرت قبول فرما دی اور اسے دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔